ایک طرف ایک چیز کے کئی کئی ہزار نام، زبان اس سے ظاہر ہوتی ہے، تو ویسے ہی مولا بھی ہے کہ مولا کہاں کہاں استعمال ہوتا ہے. تو اب لفظ اگر پیغمبر استعمال کر رہے ہیں تو پیغمبر سے ہی معنی پوچھے جائیں گے نا، یا امت اپنے معنی لے لے گی؟ جب پیغمبر نے یہ کہہ دیا میں تمہارا مولا ہوں، تو اب اس کے معنی کیا لیے جائیں گے؟ بھائی تمہارا پیغمبر ہے، تمہارا ہادی ہے، تمہارا رہنما ہے، یہی مولا کے معنی ہوں گے. تمہارا حاکم ہے، تمہارا ولی ہے. اب جب یہ پیغمبر نے کہا جس جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اور اولا کو ترک نہ کرنا، میں بھی اولا علی بھی اولا، اور علی بھی تمہارے نفسوں پہ اولا رہیں گے جیسے میں اولا ہوں. لیکن امت کو ترک کرنا تھا، اس نے ترک کر کے صرف ترک اولا نہیں کیا بلکہ عذاب الہی مول لے لیا. دیکھیے دین میں ایک بڑی غلطی کئی سو غلطیاں بن جاتی ہیں. ایک علی کو غدیر کے بعد نہ ماننا صرف ایک گناہ نہیں ہے، گناہوں میں اضافے ہوتے چلے گئے، بات یزید تک آ گئی. اپنے پسند کے حاکم بنانے سے یہ نتیجہ برآمد ہوا کہ مسلمان امت یہ سمجھی ہم خود مختار ہو گئے، اب ہم جو چاہے کریں. میں 1400 برس میں جو چاہا وہ کیا، جو چاہا وہ لکھا، جو چاہا وہ بیان کیا. اب ظاہر ہے کہ وہ مصیبتیں خود توق بن کر گلے میں پڑ گئیں، اور اتنا بڑا الزام لگا دیا گیا مسلمانوں پر، دہشت گرد قوم ہے. اب یہ دھبا مٹاتے رہو، مضمون لکھتے رہو، احتجاج کرتے رہو، صفائیاں پیش کرتے رہو. تو ہونا تھا بھائی جب دہشت گردوں کو آپ حکومت کی گدی پہ بٹھانا شروع کر دیں گے. دہشت گردی کی قسمیں ہیں، بہت سی قسمیں. دہشت گرد مختلف قسم کے ہوتے ہیں، صرف قتل و غارت ہی کریں، دین کو برباد بھی کر دیتے ہیں، دین کی روح کھینچ لیتے ہیں، دین کا نام مٹا دیتے ہیں. تو ان صورتحال میں اور ان مسائل میں یہ سوچنا ضروری ہے کہ اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا طہارت کے لیے، عصمت کے لیے، معصومیت کے لیے، کہ جس کو میں یہ لفظ استعمال کر کے لقب دے دوں وہ معصوم رہے گا. اور وہ لفظ ہے مصطفیٰ. مصطفیٰ کے معنی ہے معصوم، صاحب عصمت، اسی کو کہتے ہیں اصطفیٰ. تو قرآن میں سورہ آل عمران میں ارشاد ہوا ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. ہم نے مصطفیٰ بنایا یعنی اصطفیٰ کیا. اصطفیٰ یعنی ہم کچھ معصوم لوگوں کو چن لیتے ہیں، اصطفیٰ یعنی انتخاب کر کے انہیں مصطفیٰ بنا دیتے ہیں. اس میں موسیٰ بھی مصطفیٰ ہیں، مریم بھی مصطفیٰ ہیں، عیسیٰ بھی مصطفیٰ ہیں، ابراہیم بھی مصطفیٰ ہیں، اور قرآن میں جگہ جگہ ان کی اس خصوصیت کا اعلان کیا. اور اس آیت میں سورہ آل عمران میں سورہ تیسرا ہے، سورہ الحمد، پھر سورہ بقرہ اور پھر سورہ آل عمران. سورہ آل عمران اس سورہ کا نام اس لیے ہوا کہ یہ واحد آیت ہے جو پورے قرآن میں لفظ عمران آیا، آل عمران آیا، اس لیے سورہ کا نام آل عمران ہو گیا. یعنی صرف عمران نہیں بلکہ آل عمران کی بات ہو رہی. اور اللہ نے اعلان کیا ان اللہ اصطفیٰ، ہم نے آدم کو مصطفیٰ بنایا، ہم نے نوح کو مصطفیٰ بنایا، ہم نے آل ابراہیم کو مصطفیٰ بنایا، ہم نے آل عمران کو مصطفیٰ بنایا. عالمین میں، انسانوں میں نہیں، صرف زمین پہ نہیں، جہاں جہاں عالمین ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین.
جہاں جہاں کا میں رب ہوں وہاں وہاں یہ چناؤ اور انتخاب ہوا، وہاں وہاں کے لیے یہ لوگ مصطفیٰ بنائے گئے۔ پہلے میں نے آدم کو مصطفیٰ بنایا، پھر نوح کو مصطفیٰ بنایا، پھر آل ابراہیم، پھر آل عمران۔ اب دیکھیں پہلے تو ایک ہستی، پھر دوسری ہستی آدم اور نوح، لیکن جب ابراہیم کا ذکر آیا تو میں آل کے چنا گیا، جب عمران کا ذکر آیا تو میں آل کے چنا گیا، اور عالمین میں انتخاب کر کے مصطفیٰ بنایا گیا۔ آدم مصطفیٰ، نوح مصطفیٰ، ابراہیم مصطفیٰ، آل ابراہیم مصطفیٰ، عمران مصطفیٰ، آل عمران مصطفیٰ۔ اور پھر اس کے بعد ایک ایک لفظ اسی معنی کے رکھتا چلا گیا تاکہ لوگوں کے سمجھ میں زبان اور لفظوں کے ذریعے سمجھ میں آ جائے کہ جو مصطفیٰ ہے وہی مرتضیٰ ہے، جو مرتضیٰ ہے وہی مجتبیٰ ہے۔ مرتضیٰ، مجتبیٰ، اور پھر یہ لقب بڑھتا چلا گیا۔ رضا میں علی رضا، اب یہ لفظ آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ دیکھیے دوسرے نے، کسی نے بھی مصطفیٰ کا لفظ استعمال نہیں کیا، مرتضیٰ کا لفظ استعمال نہیں کیا، مجتبیٰ کا لفظ استعمال نہیں کیا، رضا کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ یہ ہمارے ائمہ 14 معصوم کے لیے مخصوص ہو گئے۔ کچھ لفظ علی کے القاب کے لے لیے، امت نے اولڈے کے وہ تقسیم کر دیے، جیسے کھجوریں بانٹی جا رہی ہیں۔ اچھا، اس میں علی کے القابات و خطابات میں کمی نہیں ہوئی، جیسے کہ رسول اللہ نے کہا یا علی تم اس امت کے صدیق اکبر ہو، یا علی تم اس امت کے فاروق اعظم ہو۔ تو اب اگر علی کے 2-3 خطاب چلے جائیں تو اس سے علی کے خطابات میں کمی نہیں آتی۔ نفس رسول وہ ہیں بھائی، مرتضیٰ وہ ہیں بھائی، عابد و زاہد وہ ہیں، زیغم وہ ہیں، کرار وہ ہیں، غیر فرار وہ ہیں، زرغام وہ ہیں، شیر خدا وہ ہیں۔ یعنی اتنے نام ہیں کہ اگر پڑھے جائیں ایک نشست میں تو تھک جائے آدمی۔ صرف علی ہی قوت دے سکتے ہیں، تبھی پڑھا جا سکتا ہے۔ پوری کتابیں صرف اس پہ لکھ دی گئیں کہ علی کے القابات کتنے ہیں۔ تو علی مصطفیٰ بھی ہیں، مرتضیٰ بھی ہیں، مجتبیٰ بھی ہیں۔ رسول اللہ آدم سے لے کر نوح، اور نوح سے لے کر آل ابراہیم اور آل عمران مصطفیٰ بھی ہیں، مرتضیٰ بھی ہیں، مجتبیٰ بھی ہیں، رضا بھی۔ لیکن جیسے جیسے ائمہ آتے رہے اور سلسلہ امامت بڑھتا رہا، ویسے ویسے خطابات جو تھے ان کا تعارف ہوتا رہا، اور بتایا گیا ایک نام ہے، ایک خطاب ہے، ایک لقب ہے، ایک کنیت ہے۔ امام آئے، رسول اللہ مصطفیٰ ہو گئے، علی مرتضیٰ ہو گئے، اور حسن مجتبیٰ ہو گئے، اور حسین شہید کربلا ہو گئے، اور علی بن الحسین سید سجاد زین العابدین امام الصابرین ہو گئے، اور محمد جو 5ویں تھے وہ باقر ہو گئے، چھٹے جو کہ جعفر تھے وہ صادق ہو گئے، 7ویں جو کہ موسیٰ تھے وہ کاظم ہو گئے، 8ویں جو علی تھے وہ رضا ہو گئے، 9ویں جو محمد تھے وہ تقی ہو گئے، 10ویں جو علی تھے وہ نقی ہو گئے، 11ویں جو حسن تھے وہ عسکری ہو گئے، 12واں جو کہ محمد تھا وہ مہدی ہو گئے۔ صلوات پڑھیے گا۔ یہ سلسلہ امامت اور اللہ کی یہ حکمت کہ دین میں کیسے حکمت کے ذریعے ان کے ذکر کو باقی رکھا جائے۔ اب سوچنا صرف یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے اصطفیٰ آدم کا کیا، پھر نوح کا کیا، اور اس کے بعد آل کا ذکر آ گیا، اس میں ابراہیم بھی شامل ہیں، اور پھر عمران کا ذکر آ گیا، ان کی آل بھی شامل ہے ان کے ساتھ۔ پہلے آدم کو چنا، اور کیوں چنا؟ اس لیے کہ پہلا بشر ہے، پہلا نبی ہے، پہلا رسول ہے، اس لیے اس کا انتخاب کر لیا۔ اب بیچ میں کسی کو نہیں انتخاب کیا، بلکہ حضرت نوح کا ذکر کیا، اس لیے کہ نوح جو ہیں رسول بھی ہیں، نبی بھی ہیں، لیکن پہلے شارع ہیں، پہلی شریعت ان پہ اتری ہے، اس لیے ان کو چن لیا۔ اب حضرت ابراہیم اور ان کی آل کو کیوں چنا؟ اس لیے کہ نبی اور رسول تو چنے جا چکے ہیں، وہ آدم بھی ہیں، وہ نوح بھی ہیں۔ نئی بات کیا ہو رہی ہے؟ تو یہاں ابراہیم کو رسالت بھی ملی، نبوت بھی ملی، خلت بھی ملی، لیکن چونکہ ابراہیم کو پہلی بار امام بنایا گیا، اس لیے ان کی آل کو بھی چن لیا گیا۔
اور ابراہیم کر پائے. انی جاعلک للناس اماما، انسانیت کے امام. انہوں نے کہا ومن ذریتی، کیا میری ذریت بھی عہدہ پائے گی؟ لا ینال عہد الظالمین، ظالم یہ عہدہ نہیں پائیں گے، ظالموں کو یہ عہدہ نہیں ملے گا. اعلان یہ ہو گیا کہ ظالم جو ہے وہ امام نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمارے یہاں ظالم و مظلوم پر زیادہ بحث ہوتی ہے. ہم مجلسوں میں صرف اتنا ہی تو بتاتے ہیں کہ ظالم کون ہے اور مظلوم کون ہے، تاکہ امت بہک نہ جائے کہیں ظالم کو امام نہ بنا لے. ہم صرف یہ بتاتے ہیں کہ قرآن کے مطابق مظلوم ہی امام ہو سکتا ہے، اور مظلوم پر ہی نظر رہنی چاہیے، اور مظلوم ہی ہمارے کام آ سکتا ہے. ظالم مر چکا، اس کا نام مٹ چکا، اس کا نشان مٹ چکا، اب وہ کچھ نہیں ہے، صرف نام ایک سمبل ہے تاکہ پتہ چلتا رہے ظلم کیا ہوتا ہے، ظالم کیسا ہوتا ہے. ایک تصویر خاکہ ہے تاکہ جب بھی ظلم ہو دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہوتا ہے، دیکھیں دنیا میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے اور سب سے چھوٹا ظلم کیا ہے. اسے چھوٹا سا بھی کہہ سکتے ہیں اور سب سے بڑا بھی کوئی کسی کا پانی روک دے، کوئی کسی کا پانی روک دے. یہ قصہ پاکستان میں کراچی میں خصوصاً شروع میں جب بنا پاکستان تو یہ قصہ بہت عام تھا، اب اتنا نہیں ہے، پہلے عام تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جنہیں زیادہ پیسے پہلے مل گئے وہ اپنا گھر پہلے بنوا لیتے تھے. جب گھر بنوا لیتے تھے تو وہ سوچتے تھے کہ بھائی اب یہ گھر پورا بنے گا کیسے، پلاسٹر باقی ہے، ابھی دیواروں پہ پلاسٹر نہیں ہوا ہے، چھتیں بھی کچی ہیں اور وائرنگ بھی نہیں ہوئی ہے. تو وہ یہ کرتے تھے کہ اوپری کی منزل جلدی سے بنا کے کرائے پہ اٹھا دیتے تھے 1000 روپے. شروع میں تو 200-250 کرایہ تھا 3 کمروں کا، اب تو خیر 17,000 18,000 20,000 25,000 30,000 سنتے سنتے تھک گیا کہ پیسے بڑھتے چلے جا رہے ہیں مکانوں کے کرائے. تو اس وقت جو ضرورت مند ہوتے تھے وہ کرائے پہ مکان لے لیتے تھے. اب جب 2-3 کرائے آ گئے تو وہ ایک چھوٹا سا موٹر خرید لائے، نیچے انہوں نے پانی کا موٹر لگا لیا. اب وہ نل تو تلتلاتا رہتا تھا، کراچی کا نل کیا اور کیسا نل. یہ تو اب ذرا تھوڑا سا پانی ذرا انہیں بھی نہیں پڑی تھی آج سے 50 برس پہلے. تو اب یہ ہوتا تھا کہ سب پانی چڑھائیے، اور زیادہ ہو گیا پانی کا اور زیادہ مانگ ہو گئی. انہوں نے کہا کتنا پانی چاہیے، کتنا کرایہ دیتے ہیں آپ؟ 200 کرایہ دیتے ہیں، پانی چڑھایا جاؤ پانی چڑھایا جاؤ. تو بجلی جو خرچ ہو رہی ہے اور ہمارا موٹر جو چل رہا ہے اور سارا پانی ہم آپ کو اپنا ہاؤس کا دے دیں، اور اتنا چھوٹا تو ہمارا ہاؤس ہے تو پھر ہم کیا پانی. تو وہ وہاں سے چلا کے کہتے تھے یزید ہے یزید، یہ پانی نہیں دے. جب وہ یہ سنتا تھا یزید ہے تو جلدی سے موٹر چلا دیتا تھا، یزید نہیں ہو. ارے بھائی پہلے میں بھی کرائے پہ رہتا تھا اور ابھی بھی کرائے پہ رہتا ہوں، اپنا مکان تھوڑی ہے میرا، کوئی چیز میری اپنی نہیں ہے، کوئی چیز نہیں. اگر میں تاجر خون حسین ہوتا تو ہر چیز میرے پاس ہوتی، نہ گاڑی نہ مکان نہیں. بس سمجھیے بس ایک زندگی ہے گزرے چلی جا رہی ہے، راتوں دن بس یہ فکر ہے کیسے خدمت ہو جائے اہل بیت. سوتے میں بھی یہی نظر آتا ہے ابھی اٹھیں گے تو یہ کام کرنا ہے مولا کا. سوتے ہیں تو کام کر کے سوتے ہیں. بھائی آپ کو پتہ ہے کئے بجے سوتے ہیں؟ روڈ سے آتے ہیں آتے آتے صبح کے 5 بج جاتے، 2 گھنٹے کی نیند صبح قائم نے جگا دیا، چائے پیجئے. اب چائے پینے اٹھ گئے، اب یہ پورا دن گزر گیا. دن میں ایک مجلس تھی ذیشان صاحب کے گھر پہ، وہاں سے آتے آتے لیجئے 10 ساڑھے 10 بج گئے. اب مجلس کے زندگی میں کچھ کیا ہی نہیں. 10 سال کی عمر سے نکلے گھر سے اور لکھنؤ کی کوئی مجلس نہیں چھوڑتے تھے، رات 2 بجے آتے تھے. ایک مجلس دوسری مجلس تیسری مجلس. تاریخ یاد ہے زبانی کہ کس تاریخ کو کہاں کون ذاکر کیا پڑھتا تھا، زبانی سن لیجئے. 60 برس کی کہانی لکھنؤ کی سنا دیں گے کہ صبح 7 بجے سے لے کے رات 2 بجے تک کہاں کہاں یہیں بیٹھے بیٹھے سنا دیں گے. راستہ بھی بتا دیں گے، اس گلی سے جائیے یہ محلہ آئے گا، گلی نمبر یہ مکان نمبر. آپ دیکھیے بات سے بات نکل